اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یسع مالی ولا ذات یدی ذکرتہ او نسیتہ ویا رب مما قد احصیتہ علی واغفلتہ انا من نفسی فعدہ انی من جزیل اتیتک۔ صحیفہ سجادیہ کی شرح جاری تھی۔ دعا نمبر 22 ہے کہ درس نمبر 7واں ہے اس کا، کہ امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم میرا مال و منال اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ میں ذکر کر سکوں، ذکر کروں یا بھول جاؤں۔ اے میرے رب، جو تو نے میرے لیے شمار کر رکھا ہے میں اس سے غافل تھا، بس اے میرے پروردگار تو ادا کر میرے لیے عظیم نعمتوں کو، وسیع رحمتوں کو، بے شک تو وسعت والا کریم ہے۔ یہاں تک کہ اطاعت والی چیزیں میرے ذمے نہ ہوں، یعنی میں اطاعت والی چیزیں ساری انجام دوں اور یہ اطاعت تیری روزی کا سبب بنے، تیری ملاقات کا سبب بنے، لقاء اللہ کا باعث بنے، اور میری خوبیاں کم نہ ہوں، میری برائیاں دگنی نہ ہوں خداوند عالم۔ بس انسان خداوند عالم سے طلب کر رہا ہے کہ خداوند عالم میں غافل ہونا نہیں چاہتا۔ بس غفلت ایسی چیز ہے کہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ بس انسان خالص خدا کا محتاج ہے۔ جامع ترین انسان کا خدا سے رابطہ فقر وجودی ہے کہ وجود ملنے میں بھی انسان خدا کا محتاج ہے اور وجود کی بقا میں بھی انسان خداوند عالم کا محتاج ہے۔ یہ جامع ترین رابطہ ہے خدا کا بندے سے، فقر وجودی، وجود ملنے میں بھی ہم واجب الوجود کے محتاج ہیں، اور وجود کی بقا میں بھی ہر لمحے ہمیں اس کی طرف سے فیض حاصل ہو تاکہ ہماری بقا ہو، اس کی طرف سے رزق ہو تاکہ ہماری بقا ہو۔ بس اس دوران اگر ہم جب اس کے سہارے ہی چل رہے ہیں، غافل ہونا بیداری کی رکاوٹ ہے۔ غفلت، بس انسان دعا کرتا رہے، عمل کرتا رہے تاکہ غافل نہ ہو۔ بس انسان بیدار ہی ترقی کر سکتا ہے، شکر کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے۔ بس امام تبھی طلب کر رہے ہیں کہ خداوند عالم میں غافل نہ ہوں۔ غفلت بیداری کی ضد ہے، رکاوٹ ہے۔ بس انسان توجہ کرے، غفلت ہٹائے تو کیا کرے؟ توجہ کرے کہ وہ ناقص ہے۔ بس ناقص انسان، اگر انسان سمجھے گا کہ میں ناقص ہوں تو پھر وہ ضروری ہے کہے گا کہ ضروری ہے میرے اوپر کہ میں کمال کی طرف جاؤں، کامل ہو جاؤں۔ ٹھیک، انسان ضروری ہے کہ سمجھے کہ میں مسافر ہوں، ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں ہوں۔ اگر سمجھ رہا ہے کہ میں ہمیشہ یہاں ہوں تو یہ کیا ہے؟ غافل ہے۔ بس ضروری ہے کہ انسان سمجھے کہ مسافر ہوں، اور مسافر زاد راہ کو اکٹھا کرتا ہے۔ بس غفلت ہٹائے اور زاد راہ کو اکٹھا کرے۔ شیطان کا حملہ غافلوں پر ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں۔ بس غافل کون سا جنازہ ہے؟ عمودی جنازہ ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں تو انہیں سنا نہیں سکتا۔ بس غافل ایک عمودی جنازہ ہے، اور عمودی جنازے کو خداوند عالم نے کہا تو سنا نہیں سکتا۔ بس غفلت دور کرے تو وہ کیا ہے؟ راہ حق میں آ سکتا ہے، تیری بات سن سکتا ہے، انذار کا اثر اس پہ ہو سکتا ہے، خوشخبری اس سے مل سکتی ہے۔ بس امام تبھی طلب کر رہے ہیں کہ خداوند عالم غفلت میں غافل تھا، بس اے میرے پروردگار تو عظیم نعمت عطا کر، وسیع رحمت عطا کر تاکہ میں اطاعت والی چیزوں میں پڑھوں۔ امام فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ وارزقنی الرغبہ، خدا مجھے شوق دے، غفلت دور ہو گئی، اطاعت میں آیا تو شوق دے، بالعمل، کہ عمل کروں، میں تیرے لیے عمل کروں، آخرت کے لیے عمل کروں، اپنی آخرت کے لیے عمل کروں، ایک تو تیری رضا کے لیے، اپنی آخرت کی فکر میں عمل کروں، یہاں تک کہ میں اپنے دل میں اس کی سچائی اور خلوص کو پاؤں، عمل کی سچائی اور عمل کے خلوص کو پاؤں، وہ مجھ پر غالب آ جائے۔
وہ سچائی اور خلوص غالب آ جائے، دنیا میں زاہد بن جاؤں۔ زاہد کی ہم نے تعریف کی کہ کم فائدے والی چیزوں کو ترک کرنا، زیادہ فائدے والی چیزوں کو اپنانا، یہ ہے تاکہ زیادہ فائدے والی چیزیں انسان کو ملیں۔ قرآن نے حقیقت بتائی ہے کہ جو چیز فوت ہوئی ہے اس پہ غمگین نہ ہونا، جو چیز آئی ہے اس پہ مغرور نہ ہونا، یہ زہد ہے۔ یہ زہد ہے کہ جو چیز فوت ہوئی ہے انسان سے، جو چیز جدا ہوئی ہے اس پہ مایوس نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، غمگینی ایسی کہ مایوس ہو جائے، اور جو چیز آئی ہے اس پہ مغرور نہ ہونا۔ ٹھیک، بس عمل کا شوق ہونا، شوق در عبادت بہت ضروری ہے۔ عبادت میں شوق ہونا چاہیے۔ جب انسان محبوب کے مقام کو سمجھے، اس کی عظمت کو درک کرے، تو اس کے بعد وہ اسے لذت حاصل ہوتی ہے، عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بالا ترین لوگ وہ ہیں جو عشق الہی میں عبادت کرتے ہیں۔ عشق الہی میں عبادت کرتے ہیں، بس عشق الہی انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے۔ بس امام سجاد علیہ السلام نے پہلے یہ دعا کی کہ خداوند عالم غفلت سے دور ہو جاؤں، تیرا مطیع بن جاؤں، رزق تیرا وسیع ملے مجھے کہ میں تیری اطاعت کو بڑھاتا جاؤں، حسنات کو بڑھاتا جاؤں، اور گناہوں کو کم کرتا جاؤں، اور تاکہ قابل بن جاؤں لقاء اللہ تک پہنچنے کے۔ اس کے بعد شوق عطا کر خدا، رزق مجھے شوق کا دے کہ تیرے لیے میں عمل انجام دوں، آخرت کے لیے میں عمل انجام دوں، اور سچائی اور خلوص میرے دل میں داخل ہو جائے۔ وصلی اللہ علیہ